پارہ نمبر 14 آیت نمبر 27 سورہ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان اور جن خلقناہ پیدا کیے ہم نے من قبل انسانوں سے پہلے من نار السموم ایسی آگ سے جس کا دھواں نہیں تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم نصیب فرمائے اور سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جن کی اور جنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ والجان اور جن خلقناہ ہم نے پیدا کیے من قبل انسانوں سے پہلے من نار السموم ایسی آگ سے جس کا دھواں نہیں تھا۔ یہاں پر آج کے درس میں دو الفاظ قابل توجہ ہیں۔ پہلا لفظ ہے جان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جو پیدا فرمائے ہیں، یہ جان لفظ قابل توجہ ہے اور قابل مطالعہ ہے۔ اس کے بعد نار سموم کا ذکر ہے، ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ علامہ ابن الاثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مخفی چیز ہے، انسانوں سے مخفی ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، تو مخفی چیزوں کو جن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی سے جنت بھی ہے، کہ جنت بھی مخفی ہے دو اعتبار سے کہ ابھی وہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی اور وہ بہت سارے گھنے درختوں میں گری ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور قبر کو جنن کہتے ہیں۔ قبر کا ایک نام جنن بھی ہے، اس لیے کہ قبر مردے کو چھپا لیتی ہے۔ اور سانپ کو بھی جان کہتے ہیں، الجان سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ جو سانپ ہیں وہ اپنے بلوں میں سوراخوں میں رہتے ہیں، زمین کے اندر ہم سے پوشیدہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے سانپ کو بھی جو ہے وہ جان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دل کو بھی کہتے ہیں جنان، یہ دل کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دل انسان کے سینے میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور دل کے اندر خیالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ڈھال ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ہوتی تھی، ڈھال پکڑ کے لڑائی کرتے تھے، تو
دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈھال کو مجن اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ انسان کو دشمن کے حملوں سے چھپا دیتی ہے ڈھال۔ تو یہ تھوڑے سے معنی تھے علامہ الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانی آنکھوں سے مخفی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے لفظ نار سموم۔ نار سموم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نار سموم سے مراد وہ آگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، اور وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ۔ علامہ کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سموم کا معنی ہوتا ہے گرم ہوا، اور اس کا نام سموم اسی لیے رکھا گیا، یہ اپنی نرمی اور لطافت کی وجہ سے انسانی بدن کے مساموں میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جن ہے، جن کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے بدن کے اندر آ جاتا ہے، سما جاتا ہے، جب جادو کے ذریعے، طلسم کے ذریعے، سحر کے ذریعے جادوگر یا ساحر اس کو آپریٹ کرتے ہیں تعویذات کے ذریعے، تو جس وقت وہ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے حواس پہ قابو ڈال لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حاضرین محترم اور سامعین کرام، اگلی جو بات ہے وہ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت میں رکھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ حدیث کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات وہاں پہ موجود تھے، تخلیق سے پہلے موجود تھے یہ ابلیس۔ تو آپ سماعت فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ پتلا آدم علیہ السلام کا بنا کر جنت میں رکھ چھوڑا، جتنا بھی اس نے چاہا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک وہ پڑا رہا اور سوکھتا رہا، تو ابلیس نے دیکھا، چونکہ یہ اس وقت فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا، تو یہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کے گرد گھومتا رہا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی، حیران ہوتا رہا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے، اور اس کے گرد گھومتا رہا، اس پتلے کے گرد کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی مخلوق بنا رہا ہے۔ تو پھر اس نے اس وقت انسانی پیٹ کو دیکھا کہ اس کے اندر خلا ہے، اس کے اندر خالی جگہ ہے، تو یہاں سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے نفس کی خود مالک نہیں ہوگی، اپنی خواہشات پہ قابو رکھنے کا بس ان کے بس کا روگ نہیں ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور نفس سرکش پیدا فرمایا، اس کے ساتھ انسان ہر روز ہر لمحے مقابلہ کرتا ہے، تو وہاں سے شیطان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو خالی جگہ پیٹ کی چھوڑ دی گئی ہے، یہ جو ہے وہ ایسی چیز یہاں میں لگائی جائے گی، یہاں پر رکھی جائے گی کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، قرآن حکیم کی آیت میں بھی ہے کہ خلقناہ من قبل، ہم نے انسانوں سے پہلے جنات کو بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور علامہ قرطبی نے، علامہ رازی نے اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہم تینوں مفسرین نے ان جان سے یعنی الجان سے مراد کیا لی ہے کہ اس سے مراد جن ہیں اور اس سے مراد شیاطین ہیں۔ حاضرین محترم اور سامعین محترم، آج کی اس بحث سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ چاہے تو لفظ کن ادا فرمائے، جہاں چاہے وہاں چیز پیدا ہو جائے، جہاں چاہے وہاں مخلوق پیدا ہو جائے۔ اللہ چاہے تو آگ کی لپٹ سے بھی، آگ کے شعلوں سے بھی
مخلوق پیدا فرما سکتا ہے، اللہ چاہے تو زمین کے ذروں سے بھی مخلوق بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو نور کی کرنوں سے بھی مخلوق بنا سکتا ہے، جیسے کہ اس نے مٹی کے ذروں سے انسان کو تخلیق فرمایا اور آگ کے شعلے سے جنات کو تخلیق فرمایا اور نور کی کرنوں سے اس نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور مکمل خالق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں وہ خالق ہوں جو چاہوں جس سے چاہوں تخلیق فرماتا ہوں اور تخلیق فرمائی ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ ہم اس خالق کائنات کے ماننے والے ہیں جو سچا بھی ہے، جو حقیقی رب بھی ہے، جو معبود حق بھی ہے اور جو تمام سجدوں کا سزاوار ہے، جو پرستش کے لائق ہے، جو کائنات کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے، جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو انسانوں کا بھی مالک ہے، جنات کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے اور قدرت کی نشانیوں کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں میں اپنی الوہیت، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت قائم فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں ہم دوسرا سبق یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم انسان کی تخلیق پر غور کریں تب بھی، اور ایک جن کی تخلیق پر غور کریں تب بھی، فرشتوں کی تخلیق پر غور کریں تب بھی، یا کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں تب بھی، ہر ایک مخلوق اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہے، تو خدا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔